میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری مہربانی آپ موبائل بند کر لیں پلیز مہربانی نہ کہنا پڑے یہ سواری سوئے ذات باری چلی یہ سواری سبحان اللہ آج کی رات والی سواری ہے یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے سرور انبیاء کی سواری چلی طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا عرش سے فرش تک عرش سے فرش تک جگمگانے لگا عرش سے فرش تک جگمگانے لگا رشک صبح صفا آج کی رات ہے رشک صبح صفا آج کی رات ہے برق سے تیز تر ہے براق آپ کا برق سے تیز تر ہے براق آپ کا کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا جلد چلنا روا آج کی رات ہے جلد چلنا روا آج کی رات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے کہکشا زیری پا آج کی رات ہے اللہم یا محمل الاحوال حمل حالنا وحال المسلمین الى احسن الحال صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین نائب قابل احترام ذی وقار حاضرین محترم
تمامی حضرات کو آج کی شب معراج مبارکباد ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب کی عظمتوں اور رفعتوں کی برکتوں سے ہم سب کو دونوں جہاں میں بلندیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ بہت عرصے دراز سے ہمارے قبلہ محترم مولانا عبدالغنی صاحب امام و خطیب جامع حاضہ کا اصرار رہا، شاید پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا، پھر کئی مہینوں سے لگاتار اصرار کرتے رہے کہ آج شب معراج کے مبارک موقع پہ تھوڑا سا وقت ہمیں ملے۔ بہرحال ان کی دعوت ہم نے قبول کی تو میں حاضر خدمت ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں جو کہوں اللہ مجھے صحیح حق کہنے، آپ سب کو سننے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، بالاختصار مختصر گفتگو آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ سبھی حضرات اس بات سے واقف ہے کہ آج 27ویں شب ہے۔ اسی شب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے لامکانوں کی سیر کرائی ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا اے سردار خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ فرش والے حضور کی عظمتیں رفعتیں بلندیاں کیا جانے، فرش والوں کے پاس حضور کھاتے رہے، چلتے رہے، وہ سوئے بھی، نکاح بھی کیے، کھایا بھی، پیا بھی، بشری تقاضے بھی پورے کیے، بشری شکل میں فرش والوں میں چلتے رہے، زندگی گزارتے رہے، اور شاید ان کی نظروں میں وہی کچھ رہا۔ اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، آقا تیری شان و شوکت کی جو بلندیاں ہیں وہ فرش والے کیا جانے۔ خسروا اے سردار تیرا جھنڈا تو عرش پہ بھی لہرا جا رہا ہے، تیرا جھنڈا عرش پہ بھی پھیر جاتا ہے، لہذا فرش والوں کو کیا پتا کہ مصطفیٰ کی بلندیاں ہے کیا۔ تو عظیم معجزہ جو معراج کی شکل میں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، آج اسی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کو رب ذوالجلال نے آج ہی کی شب اپنے قرب خاص میں بلایا۔ وہ قرب خاص نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا، تو اسی نسبت سے ہم جمع ہیں کہ ہم بھی حضور کا ذکر کریں، اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہمارے محبوب کو رب نے عظمتیں عطا فرمائی، تو محبت کا یہی تقاضا ہے کہ محب کو اپنے محبوب پر جو ملی ہوئی عظمتیں اس پر خوشی کا اظہار کریں، اس پر مسرتوں کا اظہار کریں۔ اگر ہمیں ہمارے بچے کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے دوست کو، ہمارے باپ کو
اگر کوئی دنیاوی طور عزت عظمت ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہو جاتی ہے، ہم خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اولاد سے زیادہ پیارے ہیں، ماں باپ سے زیادہ پیارے ہیں، بھائی بہن دوستوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ جب باپ بھائی دوست اولاد کو کوئی عظمت ملی تو ہمیں خوشی ہوئی۔ اب بتاؤ جب ہمارے مصطفیٰ کو رب نے کوئی عظمت دی ہوگی تو غلام کو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ تو اسی خوشی کا مظاہرہ کرنے کے لیے آج ہم سب لوگ شب معراج میں جمع ہیں۔ بس اس سے آگے اس کی دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ شب معراج کہاں سے آیا، بس مجھے اب آگے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو وہ قرب عطا کیا، وہ بلندی عطا کر لی، وہ معجزہ عطا کیا، وہ جو معجزہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے وہ مصطفیٰ ہمارے ہیں، وہ سردار ہمارے ہیں، اور ہم حضور کے معراج کو یاد کیوں نہ کریں جب حضور معراج میں ہمیں یاد کریں۔ بولیے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ اعلیٰ حضرت کا پیارا شعر، وہ جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی تھی۔ یعنی جس نبی نے ہمیں کبھی نہیں بولا، ہمیں بھی اپنے حبیب کو کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ اور اس معراج کو خصوصیت کے ساتھ ہم یاد کیوں نہ کریں۔ موبائل بند بیٹا پلیز۔ اس معراج کو ہم یاد کیوں نہ کریں جس معراج کی رات میں مصطفیٰ نے ہمیں یاد کیا۔ اس رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق سواری کے لیے حاضر لایا گیا، جبریل امین با حشمت و جلال کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر کے آج کی رات کوئی کام نہیں، بس مصطفیٰ کا انتظار ہے۔ آج کی شب میں کوئی کام نہیں، بس مصطفیٰ کے معراج کا ذکر ہو رہا ہے، آمد اور حضور کی رخصت کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنتوں کو سجایا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا گیا، آسمانوں کو نورانی چادروں سے ڈھانپا گیا، ہر جگہ مصطفیٰ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج کی رات ذکر رسول ہر جگہ ہے۔ 70,000 فرشتے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہے۔ حضور چلیے براق پہ تشریف رکھے، تیرا رب تیرے دیدار کا مشتاق ہے۔ چلیے آج تیرے مصطفیٰ تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ آج اولین و آخرین تیرے انتظار میں ہے۔ براق سامنے لایا گیا، سواری سامنے لائی گئی، میرے مصطفیٰ نے توقف فرمایا، رک گئے، ٹھہرے۔ ایسا نہیں کہ اتنا سارا انتظام پھر پیچھے سب کو بلا دیں گے اور خوشی میں پتہ ہی نہیں چلے گا، سواری پہ قدم رکھ کے چلنے لگے۔ اتنا بڑا اہتمام، اتنا بڑا انتظام، حضور رک گئے، کہا جبریل میں تو براق پہ چڑھوں گا، لیکن میرے لیے اتنا سارا انتظام ہے تو میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں اس جگہ امت کو یاد کرنا یہی شفقت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، کیونکہ جب دنیاوی طور کسی انسان کو بلندیاں ملتی ہے تو نچلے والے طبقے کے لوگ وہ بھلا دیتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس بلندی تک پہنچانے والوں کا جن کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان غفلت میں بیٹھ کر کے ان کو بھی بلا دیتا ہے۔ لیکن حضور کو اتنی بڑی عزت، اتنا انتظام و انصرام
حضور تشریف لائیے براق پر، کہتے نہیں رکھوں گا قدم۔ جبریل میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا تیرا حبیب امت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تیرا حبیب تیری اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں براق پر تب تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک امت کے بارے میں مجھے کچھ نہ سنایا جائے۔ کہا میرے جبریل میرے حبیب سے کہو آ جا، آج تو مہمان ہے میں میزبان ہوں۔ آج میرے حبیب تو مہمان ہے اور تیرا رب آج تیرا، بولیے محبت سے بولیے، تیرا میزبان ہے۔ اب آج جانے کا بھی کچھ اور ہی انداز ہے۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا، طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے۔ موسیٰ گئے طور پر، موسیٰ کی عظمتوں پہ ہم قربان، اللہ کے نبی ہے رسول ہے، ہمیں ادب ہے ان کا احترام ہے، معاذ اللہ ان کی شان گھٹانا مقصود نہیں ہے، وہ رسول ہے پیغمبر ہیں درجے والے ہیں، لیکن جو ہمارے رسول کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ کوہ طور پہ گئے، ارنی ربی دیدار دے دے، رب نے کہا لن ترانی، وہ ادھر سے گئے تھے دیدار مانگنے کے لیے، ادھر سے جواب ملا لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو شاعر نے کہا حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا جب میں نہیں دیکھوں، میں تیرا کلیم ہوں، تجھ سے باتیں کرتا ہوں، پھر ہے کون جو دیکھے؟ تو ادھر سے جواب ملا موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو چشم مصطفیٰ دیکھے، نہ تو دیکھے اپنے نبی پہ قربان جا لوگو۔ ہم معراج کیوں نہ منائیں؟ معراج کی شب میں ہم رسول کا ذکر کیوں نہ کریں؟ مصطفیٰ کو معراج ملی، اتنی عزت والا معجزہ ملا، اتنی برکت والا معجزہ ملا، اتنی برکت عزت رفعت ملی، لیکن امت کو اس رات میں بھی نہیں بولا۔ طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، ارنی ربی مولا دیدار دے، ادھر سے جواب ملتا لن ترانی، لیکن میرے حبیب آج ہی کی رات آرام میں سو گئے آرام میں چلے گئے، کیونکہ آج اللہ کا بلاوا آنے والا ہے۔ آج اللہ جبریل کو بھیج رہے ہیں 70,000 فرشتوں کے ساتھ، جبریل جاؤ میرے حبیب سوئے ہیں، آرام میں ہیں۔ آخا آرام میں ہے تو کرنا کیا؟ اور اتفاق دیکھیں ہر رات میرے نبی اپنے گھر میں سوتے ہیں، آج کی رات اپنے گھر میں نہیں ام ہانی کے گھر میں چلے گئے۔ علماء نے بڑی اچھی حکمت لکھی ہے، اتنا عظیم سفر اپنے گھر سے شروع کیوں نہیں کیا؟ اپنے حجرے سے کیوں شروع نہیں کیا؟ دوسرے گھر سے کیوں کیا؟ کہا ہر رات نبی بیدار رہا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں، لیکن آج کی رات مصطفیٰ آرام میں جائیں گے، سوئیں گے، اور جب جبریل آئیں گے تو حضور کے حجرے میں جبریل کو اجازت کے بغیر اندر آنا منع ہے، اندر نہیں آ سکیں گے۔ اسی لیے حضور کو آج دوسرے میں گھر میں سونا پڑا تاکہ جبریل اجازت کے بغیر اندر آ جائیں۔ آپ کہیں اجازت کیا کس لیے؟ کیونکہ آج حضور سو رہے ہیں، اب باہر سے مصطفیٰ کو پکار بھی نہیں سکتے، باہر سے پکار کے نیند سے بیدار کرنا بھی منع ہے۔ آج حضور سوئے رہیں گے، جبریل کو اندر جا کے نبی کو بیدار کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا میرے مولا
تیرے حبیب تو آرام میں ہے، نیند ہے، اب بیدار کروں گا کیسے؟ کہا بلانا نہیں، ہلانا نہیں، اونچا اونچا محبت سے کہا بلانا نہیں، ہلانا بھی نہیں، حضور کو ہلا کے بیدار نہیں کرنا، بلا کے بیدار نہیں کرنا، بولا بیدار تو کرنا ہے، کیسے کرو؟ میں سکھاؤ، قبل قدم ہے، میرے حبیب کے قدموں کو چوم لو، میرے حبیب کے تلووں کو چوم لو، تلوے جو حضور کے تلوے ہیں۔ فرماتے ہیں جبریل کو اللہ نے کافوری اونٹ عطا فرمائے، کافور بڑا ٹھنڈ ہوتا ہے، میرے مولا چومنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا جبریل جب تم میرے حبیب کے تلووں کو چومیں گے تیرے کافوری اونٹوں کی ٹھنڈک تلووں سے لگ جائے گی، اور چونکہ تلووں کے اندر جو نسیں وغیرہ جاتی ہیں اس کا کنیکشن سیدھے ہارٹ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ٹھنڈک اس کے دل میں محسوس ہو جائے گی، یہ مصطفیٰ خود بخود بیدار ہو جائیں گے۔ اللہ حضور خود بیدار ہو جائیں گے۔ اب ایسا ہی ہوا، میرے نبی نے آنکھیں کھولی۔ اب واقعہ مجھے معراج کا زیادہ بولنا نہیں، بس ابتدا میں عرض کرنا چاہوں گا، آیت کی طرف آ جاؤں گا۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، جبریل کیا بات ہے؟ کہ ان اللہ اشتاق لکا، رب تیرے ملاقات کا مشتاق ہے، چلیے آج تجھے عرش پہ جانا ہے، آج لامقام پہ جانا ہے۔ حضور وہاں سے آئے تو بس بات یہاں تک میں لایا کہ جبریل براق لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر۔ چلیے حضور، اللہ کہتا ہے میرے حبیب کو بلاؤ، آج سب لوگ تیرے انتظار میں ہیں، لیکن میرے حبیب نے کہا جبریل اتنا سارا انتظام میرے لیے؟ میرا رب بھی میرے دیدار کا مشتاق، یعنی وہ بھی میرے چاہتا کہ ہم قرب خاص میں اپنے رب سے ملیں۔ ہاں سارے نبیین تیرے انتظار میں ہیں، آسمان و زمین کے سارے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، آئیے حضور۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، تصور میں یہ معاملہ یہ کیا رہا ہوگا۔ اب اللہ اپنی مشیت کے مطابق، ہم خدا کو یہ نہیں کہہ سکتے کیسے انتظار وغیرہ مشتاق کیا معاملہ وہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے، یہ خدا کی ذات کا معاملہ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے قرب خاص میں کوئی خاص ملاقات کرنی ہے۔ ذرا بیداری کے ساتھ سبحان اللہ، قرب خاص میں لقاء خاص ہے، ملاقات خاص ہے، جبریل انتظام خاص ہے، تو جا کے میرے حبیب کے لیے جنت سے خاص براق لے لے۔ اب روایتوں میں 70,000 براق، ان میں ایک کو چننا ہے، 70,000 براق میں سے ایک کو چننا ہے۔ لکھا ہے علماء کتابوں میں، روایتیں ہیں، جبریل کو کہ بھیجا جا تو خود چن، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، سارے براق خوشیوں سے جھوم رہے ہیں۔ اے براق تم کیوں خوشیاں منا رہے ہو؟ کہتے آج حضور کا معراج ہے، آج حضور کو جنت کی سیر بھی کرنی ہے۔ اچھا تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ کہتے 70,000 براق میں سے ایک سواری لینی ہے، پتہ نہیں کس کا مقدر چمکے گا۔ ارے لوگوں بیدار ہو جاؤ، یہ براق خوشیاں منا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کا مقدر چمکا ہوگا۔ جبریل فرماتے سارے براق خوشیاں منا رہے ہیں، 69,999 خوشیاں منا رہے ہیں، ایک کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا براق صرف تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا ان کا جو مقصد ہے وہی میرا بھی مقصد ہے، لیکن میں نے راستہ تھوڑا الگ اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے جو راستہ لیا مقصد وہی ہے، میں نے راستہ تھوڑا چینج کر لیا۔ یہ خوشیاں منا کر کے خوشیوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شاید میں ہی حضور کی سواری کے لیے مقرر ہو جاؤں گا، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں شاید میرے یہ آنسو کے قطرے اللہ قبول کرے، مجھے ہی قبول کر لیا۔
جبریل نے کہا چل تو قبول ہو گیا، جا تو قبول ہو گیا، تیرے رب نے تیرے یہ آنسوں کے قطرے قبول کر لیے۔ اب حضور کی بارگاہ میں براق، توجہ ہے؟ پورا مجمع سبحان اللہ کا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور کے معراج کے سلسلے میں اگر آپ خوش ہیں تو خوشی سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ آج کی شب کے صدقے ان کا سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ براق حاضر، فرماتے براق جھومنے لگا، بولتے نہیں، جھومنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا، جھوم رہا، خوشیاں منا رہا۔ فرماتے جبریل امین نے ایک مکہ مارا، کہا ادب کر، کیا ہویا تجھے؟ کہا خوشی سے مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کر کیا رہا۔ براق کہہ رہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کر کیا رہا، میں خوشی سے جھوم رہا ہوں، کیا اللہ نے مجھے حضور کی سواری کے لیے قبول کر لیا ہو؟ یہ میرے تصور میں نہیں، 70,000 میں مجھ کو قبول کر لیا، اور میں کتنا خوش نصیب کہ مصطفیٰ سرور کائنات محبوب پروردگار مجھ پر قدم رکھیں گے، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ لیکن جبریل نے کہا رک، ادب کر، مصطفیٰ سامنے ہے، یہاں جھومنا نہیں، یہاں سکون، خاموش، ادب کر۔ فرماتے براق کے جسم سے پسینے نکل آئے، اتنا سارا انتظام۔ ایک روایت یہ بھی علماء نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے، اگر میکائیل کو میرے نبی نے اس براق کا جو زین بندھنے والا تھا وہ اپنے ہاتھ میں میکائیل کے ہاتھ میں دیکھا۔ میرے آقا بڑے شرم والے تھے، حیا والے نبی تھے، کہا تو 4 فرشتوں میں بزرگ ایک فرشتہ ہے میکائیل، مجھے شرم سی محسوس ہو رہی ہے، تجھ جیسا بزرگ فرشتہ میری سواری کا زین ہاتھ میں لیا ہوا، یہ مجھے اچھا جیسے نہیں لگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس فرشتے نے کہا میکائیل نے حضور آپ اپنا کام کر لیجئے، مجھے اپنا کرنے دیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی، اس کے بعد اللہ نے کہا کیا چاہیے؟ میں نے کہا بس مولا اس 1000 سال عبادت کے بدلے مجھے ایک خدمت دے دے۔ کہا کیا؟ کہا جب تیرا حبیب آسمانوں پہ سیر کرنے کے لیے آئے گا، جس سواری پہ وہ آئے گا اس کا زین میں باندھنا چاہتا ہوں، یہ خدمت مجھے 1000 سال عبادت کرنے کے بدلے میں نے اللہ سے حاصل کر دی ہے۔ اب آپ خود دیکھو لوگوں، کیا انتظام ہے، کیا استقبال ہے، کیا اہتمام ہے، تمام اولین و آخرین انتظار میں ہیں۔ اب کیا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ یہ کیا سہانا وقت رہا ہو، یہ کیا شاندار وقت رہا ہو، لیکن اس عالی شان انتظام و اہتمام میں میرے نبی نے کہا جبریل میں براق کی رقاب میں قدم نہیں رکھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میں ایک گنہگار امت کا نبی ہوں۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرا نبی امت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب سے کہہ دو میرے نبی تو مہمان ہے میں میزبان ہوں، آج کا سارا انتظام میری طرف سے ہے اور کسی کی طرف سے نہیں ہے، میرے حبیب آجا آج تو مہمان ہے میں میزبان ہوں۔ اے مولا کیا مطلب؟ کہا مہمان میزبان پر حق ہے، اپنے مہمان کو راضی کر لے، آجا میرے نبی تو میرا مہمان ہے، آج میرا حق بنتا ہے ہر طریقے سے تجھے راضی کر لوں گا۔ میرے مولا امت کا کیا بنے گا؟ تو رب نے کہہ دیا میرے حبیب امت کے بارے میں تجھے راضی کر لوں گا۔
کے بارے میں تجھے راضی کر دیا جائے گا۔ اب یہ تو سفر یہاں سے شروع ہو گیا، بس بات یہاں تک میں نے ختم کر لی، مجھے جواب دے دو۔ جس نبی نے ایسے انتظام، انصرام، اہتمام، انتظار اور استقبال والی رات میں بھی ہمیں نہیں بولا، ہم کیسے اپنے نبی کی معراج والی رات بلا سکتے ہیں؟ ایسے کیسے ممکن ہوگا؟ ہم اپنے نبی کو بلا دیں گے جب اتنا بڑا انعام میرے نبی کو مل رہا ہے، اتنی رفتیں میرے نبی کو مل رہی ہے، اتنی عظمتیں میرے رسول کو مل رہی ہے، ہمیں نہیں بلا دیا۔ اب جواب دے دو، کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی معراج کو بلائیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو لوگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا۔ ولادت کا وقت تھا، امت کو یاد رکھ لیا، عبادت کا وقت تھا، امت کو یاد کیا، خلوتوں میں امت کو یاد کر لیا، جلوتوں میں امت کو یاد کر لیا۔ کوئی مقام، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب امت کو یاد نہ کیا۔ تو ہمیں چاہیے ہر وقت ہم اپنے نبی کی یادیں مناتے رہیں، نبی نبی کرتے رہے انشاءاللہ۔ اچھا بولیے انشاءاللہ۔ ہم اپنے نبی کی یادیں مناتے رہے، ذکر کرتے رہے، فکر کرتے رہے، اور انشاءاللہ یقین یہی ہے جب قیامت آیا گئے ہم دنیا میں کہتے رہیں گے ہم نبی کے ہیں، نبی کے ہیں۔ یہی تو ہے اس بات کا ثبوت، جو مصطفیٰ کی معراج کا ذکر خوشی سے کہے، کرے، سنے محبتوں کے ساتھ، یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے نبی ہمارا ہے، ہم نبی کے ہیں۔ جب یہ یقین کے ساتھ آپ کہتے ہیں ہم نبی کے ہیں، تو بس میں کہنا چاہوں گا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا۔ بولا محمد سے سبحان اللہ۔ اے میرے نبی ہمیں یقین ہے ہم تیرے ہیں، اونچا 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 محبت سے سبحان اللہ۔ اے نبی ہمیں یقین ہے ہم تیرے ہیں۔ اب ہماری گزارش آج کی شب، یہ نوجوان لوگ، یہ بزرگ بڑے دور و نزدیک سے محبتوں کے ساتھ آئے اس بات کا ثبوت دینے کے لیے ہم نبی کے ہیں۔ پیچھا نہیں بول رہے، پیچھے والا بڑے لوگ آئے، بڑے دور سے آئے لوگوں، لیکن یہی دکھانے کے لیے نبی ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ شب میں آئے، معراج منانے آئے، ذکر نبی کرنے سنانے آئے، نبی کی عظمتیں سننے سنانے آئے، نعت نبی سننے سنانے آئے۔ اے نبی یہی دکھانے کے لیے ہم تیرے ہیں۔ کون کون دکھانا چاہتا ہے حضور بارگاہ کی بارگاہ ہم نبی کے ہیں؟ میرے آقا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ نہ دنیا کی مجھے نہ اقبال کی تمنا ہے، نہ دنیا کی مجھے خواہش، نہ اقبال کی تمنا ہے۔ بس آقا ہم سب کی یہی تمنا ہے، ہمیں اپنا بنا لیجئے خدا را یا ہمیں اپنا بنا لیجئے خدا را یا خطاؤں پر ندامت کے ساتھ عرض کرو آقا، خطاؤں پر ندامت ہے،
مگر نازاں ہو قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا، میرے ہاتھوں میں ہے دامن جو نہ بولا ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کی شب معراج رسول کی محبت میں آئے ہو، اللہ قبول کرے۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ آیت کا پہلے ترجمہ، آیت کا ایک حصہ تلاوت کے لیے میرے مختصر وقت ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ سارے رسول، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ کہتا میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب فضیلت خود اللہ بیان فرماتا ہے 3 پیغمبروں کی، فرماتا منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہے جس نے میرے ساتھ کلام کیا۔ کون ہے وہ؟ حضرت موسیٰ۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں وہ بھی ہے جن کو میں نے درجو بلند کیا۔ کتنے ہوئے؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں عطا کر لی۔ اس جگہ اللہ نے 3 نبیوں کا ذکر کیا ہے، جلدی سے عرض کروں گا۔ پہلے حضرت موسیٰ کا، پھر بعدہم درجات، اور پھر وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ 2 پیغمبروں کا ذکر نام کے ساتھ کیا، اور دونوں کو کیا دیا وہ بھی بیان کیا۔ ایک کو ہمارے ساتھ اس نے کلام کیا، اور دوسرے کو ہم نے روشن دلیلیں دی، واضح دلیلیں دی۔ لیکن بیچ والا جو ہے فرفع بعضهم درجات، اللہ کہتا ان میں سے ہم نے کسی کو درجو بلند کیا۔ بڑا پیارا نکتہ ہے، سن لیجیے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر نام کے ساتھ، اور کیا دیا وہ بھی بیان۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر نام کے ساتھ، کیا دیا، لیکن بیچ والے کا ذکر نہ نام کے ساتھ نہ عدد کے ساتھ۔ سوال پیدا ہوتا میرے مولا یہ ہے کون اور کیا دیا؟ تو رب کہتا 2 چیزیں بڑی پیاری ہیں اس میں یاد رکھنے کی۔ اللہ نے یہ جو بیان کیا، بعض کو میں نے درجو بلند کر لیا، نہ یہاں یہ بیان کیا کتنا دیا، اور نہ یہ بیان کیا کہ کس کو دیا۔ بولو محمد سے سوال، نہ یہ بیان ہوا کہ کتنا دیا، اور نہ یہ بیان ہوا کس کو دیا اور کیا دیا، صرف اتنا کیا۔